شیطان کی 5 چالیں جو وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ سمجھ سکیں۔ مان لیں کہ آپ کے پاس زندگی بچانے والی ایک کشتی ہے جو آپ کی ہے، اور آپ کا ایک دشمن ہے جو اس کشتی کو ڈبونا چاہتا ہے۔ چنانچہ آپ کو ڈوبنے سے بچنے کے لیے اس سے لڑنا پڑے گا۔ لہٰذا اس لڑائی میں ساحل تک پہنچنے کے لیے آپ پہلے دشمن کی چالیں جاننا ہوں گی۔ جب آپ یہ چالیں جان لیں گے تبھی ان سے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی چال تاخیر میں الجھنا ہے۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں ہمارا رب فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ جی ہاں، انسانوں کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ اپنے رب کو پہچانیں اور ان کی عبادت کریں، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کو بھول جائیں، اور اس مقصد کے لیے وہ جو کچھ کر سکتا ہے سب کرتا ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ شیطان کامیاب ہو رہا ہے؟ شاید ہاں، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات وہ آپ کو دنیا کی تمام شاندار چیزیں پیش کرتا ہے، آپ کو ان میں مصروف رکھتا ہے۔ آپ ہمیشہ چیزوں کو ٹالتے رہتے ہیں، آپ کو احساس ہے۔ در حقیقت وہ چیزیں جو پہلے آنی چاہیے آپ انہیں پیچھے کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ نماز شروع کرنے لگتے ہیں، آپ اسے ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں بعد میں شروع کر سکتا ہوں، ابھی وقت نہیں ہے۔ یا جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے حجاب پہننا شروع کر دینا چاہیے، میں نے اس میں بہت دیر کر دی ہے، اچانک آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، میں ابھی بہت چھوٹی ہوں۔ یہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ شیطان ہی ہے جو نہیں چاہتا کہ آپ سچ دیکھیں، یہ وہ شیطان ہی ہے جو آپ کو چیزوں میں تاخیر کرنے کو کہتا ہے، تب حل بہت آسان ہو جائے گا۔ کیسے کہہ دیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو باقی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ میرا رب جو میرے ساتھ مجھ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے کسی کام کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اسے ٹالتے رہیں، بلکہ اس کو فوری طور پر عمل میں لائیں اور عملی قدم اٹھائیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس پر ثابت قدم رہنا مشکل ہے۔ یہ آپ کو آپ کی بنیادی ذمہ داریوں کے بارے میں یہ کہنے پر مجبور کر سکتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں۔ جب ہمارا اصل مقصد اللہ کو پہچاننا ہے تو نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور ایمان کے بارے میں علم حاصل کریں۔ ہم اپنا وقت دوسری چیزوں میں گزار سکتے ہیں، جبکہ صرف 10 منٹ کی نماز کے لیے ہم کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں، لیکن ہم آدھے گھنٹے کا چائے کا وقفہ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم صرف دنیاوی معاملات ہی چلاتے رہیں گے، گویا کہ ہم صرف اس دنیا کے لیے بنائے گئے ہیں، کیا ہم کچھ غیر منطقی کام نہیں کر رہے ہوں گے؟ یہاں شیطان آپ کو ایسا محسوس کراتا ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ اس کی ایک اہم چال ہے۔ لوگوں کو وضو کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ کچھ بھائی، کچھ بہنیں نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وضو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے ایک بہتر حکمت عملی ہے، اور وہ یہ کہ آپ ہمیشہ حالت وضو میں رہیں۔ اس طرح نماز بہت آسان لگتی ہے۔ آپ صرف اس طرح ہمیشہ وضو کی حالت میں رہیں، نماز بہت زیادہ آسان معلوم ہونے لگتی ہے۔ اب صرف اس طرح وضو کریں گے جیسے آپ نے اپنا چہرہ یا ہاتھ دھو رہے ہیں، اور یہ اتنا آسان ہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے بھی وقت نہیں، جو ہمیں یہ وقت دیتا ہے جب ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے میں 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ در حقیقت وقت تو ہے، لیکن شیطان جو ہے، شیطان نے اس چال پر غور کریں، اپنی آنکھیں کھولیں اور اس بڑے سوراخ کو نظر انداز نہ کریں جو آپ کے جہاز کو ڈبو دے گا۔ اور تیسری بات یہ، اپنے گناہوں کو تسلیم نہ کرنا۔ شیطان کی ایک بہت اہم چال لوگوں کو توبہ سے دور رکھنا ہے، انہیں اپنے گناہوں کو تسلیم نہ کرنے دینا۔ اگر کوئی شخص اقرار کر لے کہ اس نے اپنے رب کے ساتھ غداری کی ہے تو وہ پچھتائے گا اور توبہ کرے گا، اور اس موقع پر آدمی کو اپنی غلطی تسلیم نہ کرنے دے کر شیطان اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ بے قصور ہے، اور اس کے لیے وہ توبہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ لیکن اگر ہم جانتے ہیں کہ ہماری غلطی کیا ہے، ہم اسے تسلیم بھی کرتے ہیں، تو شیطان کا بڑا چال ضائع ہو جائے گا، اس کا جال ضائع ہو جائے گا۔ جس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، اس نے بڑا قدم اٹھا لیا۔ اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے ان اعمال کے بارے میں سوچیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، اور ایسی باتیں مت کہیں اس میں کیا غلط ہے، کیا یہ بھی گناہ ہے، ہر کوئی کرتا ہے، وقت بدل چکا ہے۔ اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اس کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقین رکھیں آپ شیطان کے ایک اور بڑے جال سے بچ جائیں گے۔ ایک اور جال مایوسی کا جال ہے۔ شیطان مسلسل لوگوں کو مایوسی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان آپ کو ہمت ہارنے پر آمادہ کرتا ہے، یہاں تک کہ کسی معمولی غلطی پر یا شاید کچھ بڑے گناہ جو آپ سے ہوئے ہوں
وہ آپ کو مسلسل یاد کرا کر سرگوشی کرتا ہے کہ تمہیں معافی بالکل نہیں مل سکتی، تم معافی کے مستحق ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت 53 میں فرماتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی ہے جو بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ایک طرف ہمیں مایوسی کی طرف لے جانے کے لیے شیطان کی یہ چال ہے، جبکہ دوسری طرف قرآن پاک میں یہ آیت ہے، تو کیا ہم شیطان کی بات سنیں گے یا قرآن کی؟ یقیناً ہم قرآن کی بات سنیں گے۔ آپ کا سانس ابھی چل رہا ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ پھر بھی آپ اس طرح توبہ کرو گے کہ آپ شیطان کو شکست دو گے اور اس سے اس طرح لڑو گے، اگر آپ گرتے بھی رہو آپ پھر سے اٹھو گے اور اس طرح اٹھو گے کہ گرنا آپ کو مزید مضبوط بنا دے گا۔ یاد رکھو اللہ آپ کو ثابت قدم دیکھنا چاہتا ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو آپ کو فتح دلائے گا شیطان کے جالوں سے۔ شیطان کی چالوں میں سب سے اہم ترین چال یہ ہے کہ لوگوں کو یقین دلایا جائے کہ اگر انہوں نے گناہ کیے تو وہ کبھی بھی اللہ کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ شیطان چاہتا ہے آپ کو دعا سے دور رکھے، یہ کہہ کر کہ تم تو ناقص ہو، گناہ گار ہو، تم اس حالت میں اللہ کے حضور کیسے پیش ہو سکتے ہو۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ توبہ کریں اور آگے بڑھیں، البتہ اگر ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور دعا کے ذریعے اس سے مدد مانگیں تو شیطان کی طاقت کم ہو جائے گی اور ہم گناہوں سے زیادہ آسانی سے بچ سکیں گے۔ ہاں جی بھائیوں اور بہنوں، آپ کے گناہ ہو سکتے ہیں، غلطیاں ہر کوئی کرتا ہے، لیکن نماز نہ پڑھ کر اس سے بڑا گناہ مت کریں۔ شیطان کو اجازت مت دیں کہ وہ آپ کو اس راستے پر لے جائے۔ سورہ عنکبوت کی آیت 45 میں اللہ فرماتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، جس کا مطلب ہے اگرچہ آپ گناہگار ہیں، اگرچہ آپ نے توبہ کی اور بار بار گناہ کرتے رہیں، آپ اپنی دعاؤں کے ذریعے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے سے نہ رکیں۔ شیطان کو موقع نہ دیں جو ہمیں دعا کے ذریعے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے سے روکنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں شیطان کی چالوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔